بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ خواہشوں کے بھی پر ہوتے ہیں، کہیں کہیں یہ پروں کے بنا ٹوٹے پروں کے ساتھ ہم لیے پھرتے ہیں، پھر یہ پوری نہیں ہوتی۔ یہ خواہشیں جب آپ کی عمر بڑھتی ہے پر رزق نہیں بڑھتا تو بھی نامکمل اور ادھوری رہ جاتی ہیں۔ یہ خواہشیں آپ کی جو خوبصورتی ہے جسم کی اور جو نظر آنے والی ہے وہ اگر متاثر ہو، کم ہو جائے، آپ کی آنکھوں میں گلو کم ہو جائے، آپ کے چہرے پہ گلو کم ہو جائے، آپ کے لفظوں میں گلو کم ہو جائے تو مرے مرے لفظوں جیسی پھر بھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ کچھ بچیاں جو بار بار جن کی شکایتیں آتی ہیں، کبھی کبھی یہ شکایت اللہ تک پہنچ جاتی ہیں کہ ہماری شادی کیوں نہیں ہو رہی، ہماری عمر 30 سال ہو گئی، 32 سال ہو گئی۔ تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو قصور کسی اور کا نہیں نکلتا، قصور انہی کا اور ان کے گھر والوں کا نکلتا ہے۔ جب آپ کی عمر یہ 30 اور 32 اور 34 سال پہ جا رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ 22 سال سے 32 سال تک 10 سال لیٹ ہو۔ کیا کرتے رہے؟ یعنی جو جھوٹے سچے آپ نے خواب دیکھے، اگر ان کی تعبیر کے لیے ذرا بھی ایفرٹ کرتے، دیکھیں گھر میں پانی ختم ہو تو پانی ختم ہے، پانی ختم ہے، پانی ختم ہے کرنے سے تو وہ جو 20 لیٹر کا کین ہے وہ نہیں بھرے گا، آپ کو کہیں جانا پڑے گا نا۔ تو آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے، قدم آپ اٹھاتے نہیں ہیں۔ گھر بیٹھے آپ میں یا تو آپ شہزادی ہو، ابا جی آپ کے بادشاہ ہوں، اماں آپ کی ملکہ ہوں، تو پھر تو لوگ اپنے آپ آئیں۔ تو لوور مڈل میں ہو آپ اور اس سے بھی تھوڑا نیچے ہو تو صرف توقع کی بنیاد پہ کوئی بہترین رشتہ گھر میں نہیں آتا۔ اب جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی، اب 30 اب 32، تو میری بچیوں 30 32 میں اب جو رشتہ آپ کو آئے گا وہ 42 کا آئے گا، 52 کا آئے گا، ایون 35 کا بھی نہیں آئے گا، کیونکہ رشتے کا جو ڈفرنس ہے یہ 5-7 سال کا لازمی عورتیں ہی رکھتی ہیں، مرد نہیں رکھتے۔ جس نے رشتہ کرنا ہے وہ کون ہے؟ ماں ہے۔ جس نے رشتہ کرنا ہے وہ کون ہے؟ بہن ہے۔ تو وہ سب سے پہلے اسی باتوں پہ ریجیکٹ کر کے چلی جاتی۔ تو ایسے میں وہ بچیاں جن کے بھی رشتے ہونے باقی ہیں اور ان کی عمریں 20-21 ہو رہی ہیں، تو انہیں اور ان کے ماں باپ کو ابھی سے ڈٹ جانا چاہیے۔ پڑھائی کی ایسی کی تیسی ہوتی رہے گی، پڑھائی مکمل ہوگی اور رشتے زیرو پہ چلے گئے تو پھر آپ آنے والے برسہ برس روتے رہتے ہو۔ تو یہ جو نادانی ہے اس کو نہیں کرنا۔ میرے پاس کچھ لڑکوں کے رشتے بھی آئے ہوئے ہیں، سانولے سے، ناٹے سے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی حور پری پسند کرے۔ اچھا، جو رشتے ان کی طرف جاتے ہیں انہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ حور نہیں ہے، یہ حور کی وہ اعلیٰ نسل نہیں ہے۔ اب اس پہ کوئی ان کو سمجھا نہیں سکتا کہ جو فالس خواہشات اور جھوٹے خواب ہوتے ہیں یہ پورے ہونے کے لیے نہیں ہوتے۔ پوری وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ریئلٹی کے قریب قریب ہوں، اور ریئلٹی کے جو قریب ہو، آپ یہ سمجھیں کہ سنگر سلائی مشین کا کوئی پرزہ کسی گاڑی میں نہیں لگ سکتا، سنگر میں ہی لگے گا نا۔ تو جو جس لیول کی چیز ہوتی ہے اسی لیول پہ۔ سر جی میں نے ایم اے کی تعلیم حاصل کی ہے، ٹیچر ہوں، عمر 30 سال ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، دلی خواہش ہے کہ شادی کروں، شادیاں بجیں، کیا کروں؟ یہی سمجھا رہا ہوں۔ تو اب آپ کو آپ کی ماں کو کوشش الگ کرنی چاہیے، ابا کو الگ کرنی چاہیے، آپ کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے اسکول میں جہاں بھی پڑھاتے ہیں وہاں کسی بھی ٹیچر سے جو آپ سے بہت محبت کرتی ہو، ان سب کے بھائی ہوتے ہیں، کچھ کے بیٹے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ ٹریک بھی کھولنا چاہیے۔ اوکے جی سر جی، میری بیٹی کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، ہر چیز دی ہے مگر بیٹی کو ایک دن سکون نہیں۔ جب بھی سسرال میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کی ساس بہو اور بیٹے دونوں کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ بتائیں ہم کیا کریں؟ مسز ناصر، کرنا کیا ہے؟ اب جب وہ گھر سے نکالیں تو یا تو اپنے گھر کا اوپر والا پورشن اپنے بیٹے کو یعنی داماد کو پوری محبت سے اور عزت سے کہ میرے بچے اس پہ رہو، جو کرنا ہے کرو، جیسے تمہاری زندگی بالکل آزاد اور خود مختار، یعنی جو ہمارے لائق ہے ہم آپ کو یہ ٹھکانہ دے دیتے ہیں، آگے زندگی اللہ نے آپ کو سمجھ بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، اس کو آپ آگے چلائیے۔ اور بار بار یوں بے عزتی کرا کے اماں باپ کو بھی نہ تنگ کریں، خود بھی نہ تنگ ہوں، انہیں ان کے ماں باپ کے خلاف نہیں کرنا۔ ہنس کے کہنا ہے کہ ماؤں کو غصہ آتا ہی رہتا ہے، کبھی بے ادبی نہیں کرنی، کبھی ماں کے آگے گستاخی نہیں کرنی، یعنی یہ بینگ دا مدر ہی آپ نے اپنے داماد کو سکھانا ہے، چاہے ماں نے
دھکے مار کے گھر سے نکالا ہو۔ یہ بات آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ایک ماں بنا دے گی، جگت ماں، چونکہ یہ ظرف ہمارے ہاں کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے قریب کہیں چھوٹا سا 1-2 کمروں کا ان کو گھر کرائے پہ لے دیجئے اور ان کی گرہستی کو چلنے دیں۔ جب شوہر گیا ہوا ہو کام پہ تو اس گھر میں راشن بھی ڈال دیں، جو اناج ہے وہ بھی ڈال دیجئے، جو اور چیزیں ہیں اس گھر سے لینے نہ جائیں۔ تو ان کو آپ اور چڑی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چڑی گھونسلہ بناتی ہے، بچے کو دیتی ہے منہ میں، اس کو نیا گھونسلہ نہیں بنا کے دیتی۔ تو ہم چونکہ انسان ہیں، ہمیں عقل ہے کہ ہماری بیٹی نے، بہن نے نئے گھر میں جا کے گھونسلے میں ہی رہنا ہے، سڑکوں پہ اور ٹہنیوں پہ جا کے نہیں رہے گی، تو اس کو گھونسلہ دے دیجئے۔ اس گھونسلے میں جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ڈال دیجئے۔ تیسرا، کبھی اپنے داماد کو مشاورت میں یا اس کے مشورے جبرن نہیں دینے کہ بیٹا یہ کر لو وہ کر لو۔ لیٹ ہم ڈو، اس کو ایک تجربہ کرے، 2 کرے، غلط کرے گا، ناکام ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو مسلمز ہیں ان کا فیتھ ہے، رزق میرے رب نے دینا ہی دینا ہے، لیس الانسان الا ما سعی، ہم ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ رزق دیتا ہے۔ آپ کی بیٹی اس گھر میں گئی ہے، اس کا رزق ساتھ گیا ہے، تو آپ دونوں اکٹھے رہیں گے محبت سے، پیار سے، تو ان کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا، اب آپ ان کے گاڈ فادر مت بن جائیے گا، اور ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر کوئی ایون جو آپ کا داماد ہے کبھی آپ کی بیٹی کی شکایت لے کے آپ کے پاس آئے تو داماد کے ماتھے پہ وہ پیار کیجئے، اس کو چومیے کہ یہ میرے بچے تم بالکل صحیح کہتے ہو، میں اس کو سمجھاتی ہوں، اور اپنی بیٹی کو ایسے سمجھائیے جیسے بہو کو سمجھاتے ہیں، تو یقین مانیے آپ کی بیٹی بس جائے گی آپ کی۔ اچھا، یہ میں صرف سجیشن نہیں دے رہا، 20 بچیاں ہیں جن کو میں نے بسایا ہے، جن کے گھروں کو آباد کیا ہے۔ گھر کبھی بھی ننگی تلوار سے، لڑنے سے اور ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں بستے۔ مرد کی سب سے بڑی مضبوطی اس کی عقل، سمجھ، خوبصورتی، ڈگری نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی جو طاقت ہے اس کی ماں کی یا باپ کی دعا ہے۔ اچھا، اب وہ ناراض ہے کسی وجہ سے اور اس لڑکے کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اس کو دشمنوں کے طور پہ سامنے مت کھڑا کیجئے، یہ نادانی کبھی مت کیجئے۔ لوگ آپ کی داماد اور بیٹی کے گھر سے خیر و برکت رخصت ہو جائے گی۔ جو گھر کا پودا آپ لگاؤ گے یہ پودے جیسا ہی ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ تھوڑا سا سر باہر نکالے گا، پھر اس پہ پتے آئیں گے، پھر اس کا تنا بنے گا، پھر دھیرے دھیرے یہ لہرانے لگ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ گھر آباد اور شاد ہونے لگ جائے گا۔ اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو، داماد کو اگر تحفہ دینا ہے تو برین بوسٹر ضرور دیجیے گا، ٹھنڈے ہوں۔ یہ جو گرمی ہے نا، جب آپ ماں باپ کے آگے بول پڑتے ہیں یا ان کی کسی بات کو ڈینائی کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھوڈے مارتے ہیں۔ ٹھوڈے مارنے میں، گھر سے نکالنے میں صرف ماں کا یا سسر کا قصور نہیں ہوتا، یہ بات میں پورے دل سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی آدمی اکیلا ہوا میں نہیں لڑ سکتا، جب لڑنے کے لیے آگے کچھ ملتا ہے تو پھر ماں باپ لڑتے ہیں۔ لڑتے کس بات پہ ہیں؟ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا اتنا عقل مند، اتنا وفادار، اتنا لائل، اتنا اوبیڈینٹ نہیں رہا۔ اب یہ اس گھر میں کمی ہے، پر اس کمی کو ساس سسر نہیں پورا کر سکتے اس گھر میں جا کے۔ اب وہ آپ کے ہاں آ گئے ہیں تو بسم اللہ اس کو ایڈریس کر لیجئے، اور اپنی بیٹے اور بہو کی یعنی داماد اور بیٹی کی زندگی کو آسان کر دیجئے۔ برین بوسٹر منگوانا ہو تو پھر آپ کائنات ہربل والوں سے رابطہ کیجئے گا، اور وہ یہ مذاق میں نہیں کہا، یہ جو اندر کی تلخی ہے یہ آپ کے لفظوں کو بھی بے ترتیب کرتی ہے۔ تو برین بوسٹر لینے سے، دن میں 1-2 دفعہ لینا ہوتا ہے دودھ کے ساتھ، تو آپ اندر سے کول اینڈ کام، آپ کا سٹریس لیول نیچے آ جاتا ہے، انگزائٹی کم ہو جاتی ہے۔ 0341657826 اور یہ ان سے کہیں برین بوسٹر اور سکون آپ کو بھیج دیں، تو ہوپ فلی زندگی میں ان مشوروں سے بھی سکون آئے گا، اور وہ جو بدتمیز شیطان آ کے زبان پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو بھی تھو کر دینا چاہیے، تو برین بوسٹر اس کو بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔